سید ہوگا وہ حضرت ابو بکر کی افضلیت سے جلے گا تو پھر ایسا سید ہمیں نہیں چاہیے. تنے تنہا ایک ہی ہو لیکن ہو ابو بکر صدیق سے پیار کرنے والا اور مولا علی کے پیچھے پیچھے چلنے والا. کیونکہ افضلیت ابو بکر ہم نے نہیں سیکھی یا اپنے کسی استاد سے نہیں, اپنے کسی باپ دادے کے اس بڑے استاد سے نہیں, بلکہ افضلیت ابو بکر ہم نے مولا علی سے سیکھا ہے. امام اہل سنت کو پڑھیں اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت وہ بریلی دا رہنا لائق اوریجنل پٹھان, وہ ساڈے سیداں واسطے بھی حجت ہے, وہ سارے سنیاں واسطے حجت ہے. اعلیٰ حضرت اپنی ذات نہیں منوائی, جدوں بھی بولے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے. امام اہل سنت نو پڑھو, امام اہل سنت فتاوی رضویہ کی جو 28ویں جلد ہے اسے آپ پڑھیں گے, تمام ائمہ کے اقوال لے کر وہاں پر لائے ہیں, وہ آپ پڑھیں. کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا ایک ایک امام کا نام لے کر. مولا علی کے غلام نے پوچھا, سنیں یہ بات اگر دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. آج جڑے لوگ ابو بکر دا نام لیں گے جنہوں پیڑ پہندی ہے, لوگ سوچتے ہوں گے یہ مولوی بھی بیچ میں ڈنڈی مارتے ہیں, مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی مولوی کی, کسی پیر کی, کسی کھڑپینچ کی. مجھ پہ راضی ہونا چاہیے میرا باپ علی, اور ان سے راضی ہونے چاہیے میرے ابو بکر صدیق, اور پھر راضی ہونے چاہیے مجھ گنہگار پر آمنہ کے چاند جناب محمد رسول اللہ. اور جس ٹائم آمنہ دا سونا چاند ابو بکر دی ذات, عمر فاروق دی ذات, عثمان غنی دی ذات, مولا علی دی ذات جس بندے تے خوش ہو جاوے تے زمانہ نہ ناراضی ہوئے تے سانوں کی لوڑ ہے کسی دی. کوئی ساڈے نال سید روے نہ روے, کوئی مولوی روے نہ روے, کوئی سانو نظرانے دے نہ دے, سانو جڑے نظرانے مولا علی ابو بکر صدیق تے در تو لے کے دیندے نو کسے نو لب دے ہی نہیں. لیکن شرط ہے کہ ابو بکر دی ذات نو سمجھو. مولا علی کے غلام نے پوچھا, حافظ صاحب کہ علی یہ بتائیں مصطفیٰ کریم نے تو آپ کو خلیفہ بنایا تھا, ابو بکر کو خلافت کس نے دی؟ مولا علی جلال میں آئے, کہنے لگے توانوں کس دسیا ہوئے کہ میں نے مصطفیٰ کریم خلیفہ بنایا ہے؟ آج کل سنی سنائی باتیں بہت چلتی ہیں نا, آپ کو کس نے کہا کہ خلیفہ مجھے بنایا ہے جی؟ پھر یہ بتاؤ کہ ابو بکر کو خلیفہ کس نے بنایا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو خلیفہ ہم نے بنایا ہے. کس نے بنایا؟ جب مولا علی حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ اپنا مان چکے ہیں تو سید کہنا لے تواڈے ٹھڈ تے کیوں پیڑ پیندی ہے انہوں نے خلیفہ منن تو, اور پھر اساں خالی خلیفہ نہیں مننا, سب تو پہلا مننا ہے. انبیاء کے بعد اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل ابو بکر کی ذات ہے. سب سے افضل کس کی ذات ہے؟ ابو بکر کی ذات. پھر ہیں اس کے بعد عمر فاروق, پھر ہیں عثمان غنی, پھر مولا علی. جڑا اس عقیدت تے ڈنڈی مارے وہ سید تے بڑے دور دی گل ہے, وہ سنی بھی نہیں ہے. پیر میر علی شاہ کے پاس ایک بندہ آیا, میر علی شاہ سیدہ دا سر کردہ ہے, تاجدار گولڑا مہر علی, جس مہر علی نے اعلیٰ حضرت جے بزرگ بھی سلوٹ کیتا ہوئے, تاجدار گولڑا اے او مہر علی ہے کہ جس مرزے دی کمر توڑی سی, او ضرب آج توڑی نہ گوں سدھی نہیں ہوئی. گل تو سمجھ گئے ہوگے میری, میں کہڑے مرزے دا نام لے رہا ہوں اور کیڑا مہر علی ہے. مہر علی کو ایک بندہ آیا اپنے آپ سید کہنے والا, اندروں گڑبڑی سی, ابو بکر دا نام لینے نال پیڑ پیندی سی. کہنے لگا مہر علی اپنی وہ شاعری میں بات کرنے لگا کہ میرا تو یہ مننا ہے کاٹھ دی کنی نہیں تو سید سنی نہیں, کاٹھ دی کنی نہیں تو سید سنی نہیں. اب ہم جیسا کو مولوی ہوتا نا شاید ہی جواب دے پاتا, لیکن سامنے کو مولوی نہیں سی کھلوتا, تاجدار گولڑا مہر علی سی. اے نبی دے گھرانے کا ایک فرد کھلوتا سی. پیر میر علی شاہ ادھر سے سوال ادھر سے جواب اور اسی کی زبان میں. ہاں کہنے لگا کاٹھ دی کنی نہیں تو سید سنی نہیں,
मेरे अली बोले पुत्र काठ दा दिया नहीं ते सैयद शिया नहीं, काठ दा दिया नहीं ते सैयद शिया नहीं। जो अबू बकर की जात से चिढ़े वो अपने आप को सुन्नी कहे फिर साथ में सैयद कहे, ऐसा सैयद हमें हजम नहीं होगा। वो चाहे पीर हो फकीर हो कोई भी हो, कौम का मोची भी हो ना, अफजलियत अबू बकर का मानने वाला हो तो अभी उठकर महफिल में खड़ा होकर कहे कि मैं नबी का गुलाम हूं और नबी ने अपनी जिंदगी में जिस मुसल्ले पर अबू बकर को खड़ा किया था मैं उस अबू बकर का मानने वाला हूं। कौम का मोची हो अपनी जूती खड़ी करके इस वक्त मुझे दे तो मैं अपने सर पे लगाने तैयार, लेकिन हुए नबी दा गुलाम, हुए नबी दा गुलाम। मौला अली ने उस अपने गुलाम से कहा कि मैं सरकार की जिंदगी में उनके पास बैठा रहता था, लेकिन जब सरकार बीमार होते तकलीफ की वजह से मुसल्ला इमामत पे ना जा सकते थे, सरकार ने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि अली जाओ नमाज पढ़ाओ, बल्कि पैगाम भेजा अली जाओ अबू बकर से कहो कि मुस्तफ़ा करीम ने कहा है मुसल्ला इमामत पे खड़े हो जाओ। और मौला अली ने फिर पीछे खड़े होके हजरत अबू बकर के नमाजें पढ़ी हैं। तो जब मौला अली हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे यूं हाथ बांधे खड़ा हो और ये कहे कि मेरा इमाम अबू बकर है, तो फिर किसी सैयद को ये हक नहीं है कि वो कहता फिरे कि अबू बकर पीछे हैं तो मौला अली आगे हैं। जब अली मान गए हाफिज साहब कि साडा इमाम अबू बकर है और बनाया है मुस्तफ़ा करीम ने, और फिर मौला अली कहते हैं मेरे गुलाम हमारे दीन का इमाम अल्लाह के रसूल ने अबू बकर को बनाया, फिर दुनिया का इमाम हमने हजरत अबू बकर को चुन लिया है।